محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایئرپورٹ سے گھر کے راستے کا سفر میں نے انتہائی جوش اور جذبے سے طے کیا تھا۔ جیسے جیسے گھر کا راستہ قریب آ رہا تھا، میرے دل کی دھڑکن میں اضافہ ہو رہا تھا۔ پورے راستے میں خوشی کے جذبے سے سرشار تھا۔ پورے 2 سال بعد میں اپنے گھر والوں سے مل رہا تھا۔ خوش کیسے نہ ہوتا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اڑ کر اپنے گھر والوں کے پاس پہنچ جاؤں۔ دل زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ میری ان سے بات نہیں ہوتی تھی، میری روز ان سے بات چیت ہوتی تھی، لیکن آمنے سامنے ملاقات کا ایک الگ ہی مزہ تھا۔ گھر پہنچتے ہی گھر والوں نے میرا بہترین استقبال کیا۔ میں تمام گھر والوں سے انتہائی خوش دلی سے ملا تھا، لیکن میری نظریں تو کسی اور کو ہی تلاش کر رہی تھی۔ مجھے اپنی بیوی کی تلاش تھی، وہ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اپنے گھر والوں سے پوچھا تو وہ چند لمحے کے لیے خاموش ہو کر رہ گئے تھے، اور پھر کہنے لگے، وہ اپنے کمرے میں موجود ہے، تم جاؤ اس سے اس کے کمرے میں ہی مل لو، وہ یہاں نہیں آئے گی۔ ان کی بات پر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا، لیکن میں نے سنی انسنی کرتے ہوئے تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھا رہا۔ البتہ میری نظریں بار بار میرے کمرے کے دروازے پر اٹھ رہی تھیں کہ شاید وہ اب باہر آ جائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا تھا۔ دل میں اس سے ملنے کا شوق بڑھتا چلا گیا۔ میں اٹھا، گھر والوں سے معذرت کی اور اپنے کمرے میں چلا آیا تھا۔ وہاں آتے ہی دیکھا کہ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ مجھے اپنے ہی کمرے میں داخل ہونے کے لیے دستک دینی پڑی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھل گیا۔ کمرے میں اندر جاتے ہی محسوس ہوا کہ کمرے کا ماحول انتہائی سوگوار ہے۔ بتیاں بجھی ہوئی تھیں، اور جیسے ہی میں نے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مار کر لائٹ کھولی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا تھا کہ میری بیوی گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی حالت دگردوں تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے آواز دی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ میں اس کی حالت دیکھ کر حیران و پریشان رہ گیا تھا۔ میں پورے 2 سال کے بعد اسے دیکھ رہا تھا، لیکن میں اسے ایسا تو نہیں چھوڑ کر گیا تھا جیسے وہ اب نظر آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے کوئی غم اندر ہی اندر اسے کھائے جا رہا ہے، اور وہ بے پناہ اداس ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر جیسے ہی اس کا چہرہ چھوا، اس نے ایک دم سے میرا ہاتھ جھٹک دیا، اور پھر جو مطالبہ کیا اسے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جو سفر میں خوش دلی سے طے کر رہا ہوں، وہ ایک لمحے میں ساری خوشی کو خاک میں ملا ڈالے گا۔ میں بس خالی خالی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے چلا گیا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس نے مجھ سے جو مطالبہ کیا ہے وہ واقعہ میں پورے دل سے اس کے لیے تیار ہے۔ چند لمحے یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تم واقعہ میں یہی چاہتی ہو؟ اس نے پتھرائی ہوئی نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، بالکل میں یہی چاہتی ہوں، بلکہ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں کہ آپ آئیں گے تو آپ کو پہلا تحفہ یہی دوں گی۔ اس کے لہجے میں بے پناہ طنز نمایاں تھا۔ میں کچھ بھی نہ کہہ سکا، صرف اس سے یہ پوچھا کہ وجہ کیا ہے، اور اس کے بعد جو اس نے مجھ سے جو کچھ کہا اسے سن کر میرے اوسان ہی خطا ہو گئے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ میرے ساتھ ایسا کر سکتی ہے۔ 2 سال کی ریاضت اور محنت کا یہ صلہ ملا تھا۔ اس نے مجھ سے علیحدگی کا مطالبہ کر دیا تھا، اور میں کچھ بھی نہ کر سکا تھا۔ میں اس سے کہنا چاہتا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے، لیکن اس کے بعد اس نے جو حقیقت مجھے بتائی تھی اسے سن کر میرے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ کیا واقعے میں یہ سچ ہے؟ میں بس خود سے خود کلامی کرتے ہوئے رہ گیا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میرے یہاں آنے پر یہ سب کچھ ہونے والا ہے تو میں کبھی بھی یہاں نہ آتا، بلکہ وہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہ جاتا۔ میری بیوی مجھے بہت عزیز تھی، لیکن اسی عزیز بیوی نے جو مطالبہ مجھ سے کیا وہ مطالبہ میرے جسم سے روح نکالنے کے لیے کافی تھا۔ اور پھر میرے پوچھنے پر اس نے جو وجہ مجھے بتائی تھی وہ وجہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ کیا واقعہ میں وہ مجھ سے علیحدگی چاہتی ہے؟ کیا واقعہ میں ہمارے درمیان کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا؟ میں اونچا لمبا مرد ہو کر آنسوؤں سے رونے لگا تھا۔ میں انتہائی دل برداشتہ ہو گیا تھا۔ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ گھر جا کر مجھے ایسا سرپرائز ملے گا۔ اگر مجھے پتہ ہوتا
تو میں کبھی گھر واپس ہی نہ آتا۔ میری اپنی بیوی نے مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر دیا تھا۔ اس سے زیادہ بھلا دکھ کی بات اور کیا ہو سکتی تھی؟ اور جو وجہ اس نے بتائی تھی، اسی وجہ نے مجھے اندر ہی اندر توڑ کر رکھ دیا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری پوری ذات ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گئی ہے اور اس کی کرچیاں مجھے ہی چبھ رہی ہیں۔ میرے خوابوں کا اختتام اس قدر دل سوز ہوگا میں نے کبھی اندازہ نہیں لگایا تھا۔ پر اب کیا ہو سکتا تھا اور کیا ہونے والا تھا، اس بات کا مجھے کچھ علم نہیں تھا۔ میں اس وقت کو یاد کرنے لگا جب میں نے پردیس کی ہواؤں کو گلے لگانے کا سوچا تھا، اور اب میں بری طرح پھنس گیا تھا۔ میں آفس سے واپس آیا تھا تو مجھے ایک بہت بڑی خوشخبری ملی تھی۔ یہ تقریباً 3 سال پہلے کی بات تھی۔ اس خوشخبری پر میرے پاؤں زمین پر ٹک ہی نہیں رہے تھے۔ میں ہواؤں میں خود کو محسوس کر رہا تھا۔ میں وہاب انصاری اپنے والدین کا سب سے ہونہار ثبوت ہوں۔ میری 2 بہنیں ہیں اور 2 ہی بھائی ہیں۔ اس کے بعد میں سب سے چھوٹا بیٹا ہوں۔ میرے والدین کو مجھ سے بہت امیدیں تھیں۔ 2 بھائی بہت ذمہ دار تھے۔ انہوں نے شروع سے ہی والد صاحب کا کاروبار سنبھال لیا تھا۔ ان کی شادیاں بھی جلدی ہو گئی تھیں۔ بہنوں کی شادی کرنا باقی تھی۔ والد صاحب نے بڑی بھائی کی شادی کرتے وقت انہیں الگ گھر دلوا دیا تھا اور دوسرے نمبر والے بھائی کو اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا، جبکہ ایک بہن کی شادی ہو گئی تھی اور ایک بہن کی شادی ہوتے ہی کاروبار میں بہت زیادہ نقصان ہو گیا۔ اس لیے میرے والد صاحب بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے صدمہ لے لیا اور وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ بڑے بھائی نے والد صاحب کے انتقال ہوتے ہی اپنا کاروبار الگ کر لیا تھا اور دوسرے نمبر والے بھائی پر ساری ذمہ داری عائد ہو گئی تھی، اور وہ ذمہ داری اتنی بخوبی نہیں نبھا سکتے تھے جتنی بخوبی بڑے بھائی نبھا رہے تھے۔ چنانچہ اب والدہ کی نظر مجھ پر اٹھی۔ میں نے انہیں صاف صاف کہہ دیا کہ پہلے میں اپنی پڑھائی مکمل کروں گا، اس کے بعد ہی کچھ کر سکوں گا۔ لیکن جب گھر کے حالات بگڑتے دیکھے تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ نوکری بھی کروں گا۔ یوں پورے 2 سال میں نے اپنی پڑھائی پر بھی توجہ دی اور پڑھائی کے ساتھ ساتھ میں پارٹ ٹائم جاب بھی کر رہا تھا۔ وہاں کا سیٹ کافی اچھا تھا۔ اس نے جب میری لگن دیکھی تو مجھے کہہ دیا کہ تم دبئی کے ویزے کے لیے کیوں اپلائی نہیں کر دیتے؟ آج کل وہاں بہت ساری نوکریاں آئی ہوئی ہیں۔ بہت سے لوگ نوکری کرنے کے لیے میرے پاس آتے ہیں اور ویزے کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ تم ایک کام کرو، تم بھی ویزے کے لیے اپلائی کر دو، کیا پتہ تمہاری قسمت کھل جائے گی۔ میں نے ان کی باتوں میں آ کر دبئی کے لیے ویزے کے لیے اپلائی کر دیا تھا اور اب انتظار کرنے لگا تھا۔ اسی دوران چھوٹی بہن کا رشتہ طے ہو گیا اور امی جان نے میرا نکاح کرنے کی بھی ٹھان لی۔ حالانکہ میں نے امی جان کو منع کیا تھا کہ میں ابھی شادی کرنے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں ہوں۔ پہلے میں گھر کے حالات سدھارنا چاہتا ہوں، اس کے بعد ہی میں اپنے بارے میں کچھ سوچوں گا۔ لیکن امی جان بضد تھیں کہ اپنی زندگی میں ہی اپنے تمام بچوں کی شادی کر دینا چاہتی ہوں، تاکہ کل کو مجھے یہ کوئی طانے نہ دے کہ گھر والوں نے مجھے غم روزگار میں اس قدر الجھا دیا کہ میری شادی تک نہ کی تھی۔ میں امی جان کی اس بات پر خاموش ہو گیا اور امی جان نے میرا نکاح کر دیا۔ انہوں نے اپنی پسند کی لڑکی سے ہی میرا نکاح کیا تھا۔ مجھے کوئی اعتراض نہ تھا۔ یوں میں سمیرہ کے ساتھ نکاح کے بندھن میں بندھ گیا تھا۔ ابھی ہماری رخصتی نہیں ہوئی تھی، اس لیے میں جان فشانی سے گھر کے حالات سدھارنے کی کوششیں کر رہا تھا۔ میری پڑھائی مکمل ہو گئی تھی تو میں 2 جگہ نوکری کر رہا تھا۔ دوسرے بھائی نے بھی کاروبار میں نئے سرے سے پیسہ لگا دیا تھا۔ اسی دوران مجھے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری مل گئی تھی۔ میرا دبئی کا ویزا لگ گیا تھا اور مجھے نوکری ملی تھی۔ تنخواہ بہت اچھی تھی۔ یہ موقع میں ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے میں نے فوراً سے دبئی جانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اسی دوران میرے سسرال والوں کی طرف سے مجھ پر بوجھ پڑ گیا تھا کہ نکاح تو کر لیا ہے، لیکن اب رخصتی بھی کرتے ہی جاؤ کہ وہاں جا کر لوگ بدل جاتے ہیں، شادیاں کر لیتے ہیں۔ چنانچہ اب تم رخصتی بھی کر کے جاؤ تاکہ تمہاری بیوی
تمہارے پاس موجود ہو تو تمہیں اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ تمہیں کاغذات بنوانے ہیں اور اسے بھی اپنے ساتھ لے کر جانا ہے۔ میں بری طرح پھنس گیا تھا۔ میں ابھی رخصتی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بھلا رخصتی کرنے کا کیا فائدہ تھا؟ بیوی تو یہاں سسرال میں آ کر پھنس جانی تھی اور میں وہاں دبئی میں موجود ہوتا، تو ایسی رخصتی کا کوئی مقصد مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ لیکن پھر گھر والوں کا دباؤ بھی بڑھ گیا اور یوں دبئی جانے کے ایک دن پہلے ہی میں اپنی زوجہ کو رخصت کروا کر اپنے گھر پر لے آیا تھا۔ وہ بہت زیادہ اداس تھی۔ یہ بات مجھے پتہ چل گئی تھی۔ میں نے اسے خوب سارا دلاسا دیا تھا اور کہا تھا کہ ہمارے درمیان ایک مضبوط بندھن موجود ہے۔ میں تمہیں نہیں بھولوں گا اور یہ بات بھی سچ ہے کہ میں 2 سال بعد ہی واپس آ پاؤں گا۔ میں تمہیں وہاں بہت یاد کروں گا۔ میرے دل میں اب ایک زنجیر پڑ گئی ہے اور یہی بات سچ ہے۔ رخصتی ہوتے ہی میرے دل میں خلش پیدا ہو گئی تھی کہ میری بیوی یہاں اکیلی ہوگی اور میں وہاں دبئی میں موجود ہوں گا۔ بھلا اس کی کیا زندگی ہوگی؟ لیکن یہ اس کے گھر والوں کا فیصلہ تھا۔ میں نے بس سر جھکا دیا تھا۔ اگلے دن میری فلائٹ تھی اور وہ آنسوؤں کے ساتھ زارو قطار رو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بس ایک ہی بات تھی جو نظر آ رہی تھی کہ وہ یہاں اکیلی رہ جائے گی، اور اکیلے رہنا کس قدر تکلیف دہ ہوتا ہے یہ ایک انسان سے زیادہ بہتر طریقے سے کوئی نہیں جان سکتا ہے، جو معاشرتی حیوان ہے اور جسے اللہ پاک نے ایک دوسرے کے ساتھ کے لیے ہی اس دنیا میں پیدا کیا ہے۔ میں انتہائی بوجھل دل کے ساتھ دبئی آ گیا تھا اور یہاں آتے ہی کسی مشین کی طرح کام کرنے لگ گیا تھا۔ اکثر تو مجھے فرصت ہی نہ ملتی تھی کہ میں گھر فون کروں، اور جب میں گھر فون کرتا تھا تو تمام گھر والے مجھ سے بات کرتے تھے، لیکن میری زوجہ مجھ سے بات نہیں کرتی تھی۔ یہ بات مجھے کھٹکتی تھی، لیکن میں صبر کر کے بیٹھ گیا تھا کہ شاید وہ گھر کے کاموں میں مصروف ہوتی ہے، یا نئی نئی شادی ہوئی ہے تو شاید وہ اپنے میکے میں موجود ہوتی ہے۔ یہاں مجھ سے سنگین غلطی ہو گئی تھی کہ میں اسے موبائل رکھنے کی اجازت دینے کے حوالے سے کوئی بھی واضح بات نہ کی تھی، اور نہ ہی کوئی موبائل فون اسے لے کر دیا تھا۔ میکے میں اس کے پاس موبائل نہ تھا۔ وہ اپنی امی کے موبائل سے کبھی کبھی مجھ سے بات چیت کر لیا کرتی تھی۔ اب میں پچھتا رہا تھا، چنانچہ میں نے اپنی پہلی کمائی سے امی جان کو خاص ہدایات کی تھی کہ وہ میری زوجہ کو موبائل فون دلوا دیں تاکہ میں اس سے رابطہ کر سکوں۔ لیکن 2-3 مہینے گزرنے کے بعد بھی جب بھی میں اکثر گھر پر فون کرتا اور سب بات چیت کرتے، لیکن میری بیوی وہاں موجود ہی نہ ہوتی، تو ایک دن میں نے تنگ آ کر امی جان سے پوچھ ہی لیا تھا کہ سمیرہ کہاں ہوتی ہے؟ نہ بات کرتی ہے، نہ دکھائی دیتی ہے، جبکہ تمام گھر والے مجھ سے بات چیت کرتے ہیں۔ اسے بھی چاہیے کہ وہ مجھ سے بات کریں۔ اس بات پر امی جان نے ایک سرد آہ بھری تھی اور کہنے لگیں، بیٹا وہ زیادہ تر اپنے میکے میں ہوتی ہے، اور تمہارے کہنے پر میں نے اسے موبائل فون دلوانے کی بات کی تھی، لیکن اس نے منع کر دیا کہ موبائل کی اسے کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات سنتے ہی مجھے شدید دھچکا سا لگا تھا۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ شوہر جب پردیس میں ہو تو بیوی کے پاس موبائل فون تو ضرور ہونا ہی چاہیے، اور میری بیوی عجیب و غریب مخلوق تھی کہ شاید کہ موبائل دلوانے کی بات کے باوجود بھی وہ موبائل کے لیے راضی نہیں ہو رہی تھی۔ میں اس بات پر بھی صبر کے گھونٹ بھر کر رہ گیا تھا۔ اب میں بھلا اس معاملے میں کیا کر سکتا تھا؟ پردیس میں بیٹھ کر میں اسے ڈانٹنے سے تو رہا، اور غصہ بھی کیسے کرتا کہ موبائل صرف امی اور بھابھی کے پاس تھا۔ اسے مجھ سے تو بات کرنی چاہیے تھی۔ میری بیوی کے اس رویے پر میرا دل برداشتہ ہو کر اب گھر فون کرنا ہی چھوڑ چکا تھا۔ کبھی مہینے میں ایک آدھ فون کر لیتا، انہیں اپنی خیریت سے آگاہ کر دیتا۔ گھر والے بھی اب شاید دبئی کی کمائی کھانے میں اس قدر مصروف ہو گئے تھے کہ مجھ سے فرمائشوں کے علاوہ انہیں اور کچھ یاد ہی نہیں رہتا تھا۔ بس امی جان وہ واحد تھی جو مجھ سے اب میری طبیعت کبھی کبھار پوچھ لیتی تھی۔ پردیس آ کر مجھے کبھی کبھی لگتا کہ میں نے بہت غلط فیصلہ کر لیا ہے کہ پاکستان میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، بھائی جان کا کاروبار چل نکلا تھا اور میری کمائی الگ جا رہی تھی۔ گھر کے حالات بہتر سے بہترین ہو گئے تھے۔ ایسے میں
میں کیوں اکیلے پردیس میں سزا کاٹ رہا تھا۔ اکثر اوقات مجھے یہ خیال آتا کہ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے گھر واپس چلا جاؤں کہ مجھے اپنی بیوی کی بہت یاد آتی ہے۔ میں اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر آیا تھا، ایسے میں میرا دل یہاں کیسے لگ سکتا تھا؟ مجھے رہ رہ کر اس کا ہی خیال آتا کہ اسی کے متعلق مجھے کچھ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیسی ہے، کیا کر رہی ہے، اس کا دل گھر میں بھی لگ رہا ہے یا نہیں، اسے میری یاد آتی ہے یا نہیں۔ لیکن ایسا کوئی ذریعہ نہیں تھا جس کے ذریعے مجھے اس کی خیریت کے متعلق معلوم ہو سکے اور میں اس کے متعلق جان سکوں۔ یوں پورا 1 سال گزر گیا اور میں اس کی آواز کو ترس گیا تھا۔ اکثر اوقات میں جب بھی فون کرتا تو اماں جان یہی کہتی کہ وہ سو رہی ہے یا کوئی کام کاج کر رہی ہے یا اپنے میکے میں موجود ہے۔ اب مجھے شک ہونے لگا کہ کہیں یہ سب لوگ مجھ سے جھوٹ تو نہیں بولتے ہیں، اور بلا وجہ میں نے دبے دبے الفاظوں میں ان سے پوچھ بھی لیا تھا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ میں جب بھی فون کرتا ہوں میری بیوی مجھ سے بات نہیں کرتی ہے۔ آپ لوگوں کے بقول وہ کچھ نہ کچھ کر ہی رہی ہوتی ہے، کیا آپ لوگوں نے میری غیر موجودگی میں اسے گھر کی ملازمہ ہی بنا دیا ہے؟ میری اس بات پر بھابھی جان نے بہت برا منا لیا تھا اور مجھ سے کہہ دیا تھا کہ تمہاری بیوی کی اپنی مرضی ہے، وہ تمہاری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی۔ اب اس حوالے سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ان کی بات پر میں دنگ رہ گیا اور اس قدر دل برداشتہ ہوا کہ فون ہی بند کر دیا تھا۔ اگلے کئی مہینوں تک میں نے گھر فون ہی نہ کیا تھا اور گھر والوں کا فون بھی نہ آیا تھا۔ بھلا انہیں مجھ سے کیا غرض ہو سکتی تھی؟ انہیں تو دبئی سے آنے والے پیسے سے غرض تھی۔ اسی دوران مجھے امی جان کی طرف سے حکم دیا گیا تھا کہ اب پہلے سے زیادہ پیسے بھیجا کرو، یہاں تمہاری بہن کی شادی کا شور مچا ہے۔ میری بہن کا صرف نکاح ہوا تھا، اب سسرال والے رخصتی چاہ رہے تھے، چنانچہ پیسے کمانے کی مشین بن گیا۔ نہ دن دیکھتا نہ رات دیکھتا، بس کام کرتا چلا جا رہا تھا۔ یوں انہیں بہت سارا پیسہ بھیجا اور انہوں نے اس پیسے سے دھوم دھام سے شادی کی تھی، اور اس دھوم دھام سے شادی پر میں نے اپنے پیسے کو پانی کی طرح بہتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن میں اپنا دل محسوس کر رہ گیا تھا۔ اس دوران مجھے اپنی بیوی کی ایک جھلک دکھائی دی تھی، وہ کسی سے بات کر رہی تھی اور میں بس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی مجھے نظر آ رہی تھی، شاید کہ وہ میرا انتظار کر رہی تھی۔ اب بس 1 ہی مہینہ رہ گیا تھا اور اس کے بعد میں پاکستان واپس آ رہا تھا۔ اس 1 مہینے کے لیے میں نے کتنا صبر کیا تھا یہ میرا دل ہی جان سکتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ جانے سے پہلے اپنے سارے کام ختم کر سکوں، اس لیے میں نے دن رات ایک کر دیا تھا۔ کبھی کبھی میرا کفیل مجھے کہتا، تم اس قدر کام کاج کرتے ہو، بہت محنتی ہو، کیا تمہاری کوئی گھر والے نہیں ہیں جن کی تمہیں یاد آتی ہو؟ اس کی اس بات پر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اسے کیا بتاتا کہ سب موجود ہوتے ہوئے بھی میں یہاں پر خود کو اکیلا محسوس کرتا ہوں اور وہ لوگ مزے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ انہیں کوئی احساس نہیں کہ ایک فرد ان کا دیار غیر میں موجود ہے جو شدت سے وہاں آنے کا انتظار کر رہا ہے۔ ان لوگوں کو جب میرے آنے کا پتہ چلا تو ان لوگوں نے مجھے فرمائشوں کی ایک لمبی لسٹ تھما ڈالی تھی، جسے دیکھ کر میں نے ایک ٹھنڈی آ بھری تھی۔ اس لسٹ میں کہیں بھی میری بیوی کی کسی خواہش کا اظہار نہیں کیا گیا تھا، لیکن میں مسکرا دیا تھا کہ میری بیوی کو ہر چیز خرید کر دوں گا۔ میں نے اس کے لیے بہت سے تحفے تحائف خریدے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں گھر جا کر اس سے وجہ پوچھوں گا کہ وہ مجھ سے کیوں کتراتی تھی، اور ایسی بھی کیا وجہ تھی کہ اس نے میرے کہنے پر بھی موبائل فون نہیں خریدا تھا۔ بہت سے ایسے سوالات تھے جو میرے ذہن میں گردش کر رہے تھے، اور ان سوالات کے جوابات پانے کے لیے میں نے پورے 2 سال انتظار کیا تھا۔ وہ دن بھی آ گیا تھا جب میں ایئرپورٹ سے گھر کی طرف سفر کر رہا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، میری آنکھوں میں دیدار کی خواہش پنپ رہی تھی۔ میں نے پورے 2 سال بعد اسے اپنے روبرو دیکھنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوا تو گھر والوں نے پرتپاک استقبال کیا تھا۔ ہر کوئی مجھ سے بہترین
انداز میں مل جل رہا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے اپنی بیوی کے متعلق دریافت کیا کہ وہ مجھے کہیں بھی ان کے درمیان نظر نہیں آ رہی تھی، ان سب نے اچانک سے خاموشی اختیار کر لی تھی اور میری طرف رحم بھری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ کہنے لگے کہ وہ اپنے کمرے میں موجود ہے۔ ان کی بات سنتے ہی میں اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگا جو بند تھا۔ میں نے دروازے پر دستک دی۔ مجھے عجیب لگا تھا کہ اپنے کمرے میں جانے کے لیے مجھے دستک دینی پڑ رہی تھی، حالانکہ میں اسے کافی عرصے بعد دیکھ رہا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ بھی میرے استقبال کے لیے موجود ہوتی، لیکن یہاں سب کچھ الٹ پھلٹ ہی ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے دل کو سنبھالا اور جیسے ہی اندر قدم رکھا تو کمرے کا ماحول انتہائی سوگوار تھا۔ بتی بند کی ہوئی تھی۔ بتی جلا کر میں نے جیسے ہی آگے بڑھا، پھر دیکھ کر حیران و پریشان رہ گیا کہ میری بیوی کے آنکھوں میں بے پناہ آنسو نظر آ رہے تھے۔ وہ پہلے سے کافی کمزور دکھائی دے رہی تھی۔ آنکھوں کے گرد گہرے ہلکے تھے، یوں لگتا تھا جیسے اسے بہت سے غموں نے اس حال میں پہنچایا ہو۔ میں فوراً سے آگے بڑھ کر اس کے گلے لگنا چاہتا تھا، لیکن اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا، اور جب میں نے اس سے کہا کہ وہ میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کیوں کر رہی ہے تو اس نے مجھ سے ایک ایسا مطالبہ کر دیا جسے سن کر مجھے ایسا لگا تھا کہ ساتوں آسمان اور زمین پوری قوت سے میرے سر پر گر گئے ہوں۔ میں بس خالی خالی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتا رہ گیا تھا۔ اس نے مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر دیا تھا۔ کافی دیر خاموشی کے بعد میں نے اس سے وجہ پوچھی کہ آخر تم یہ کیوں چاہتی ہو؟ ہمارا ساتھ تو ابھی شروع ہوا ہے۔ تو وہ اٹھی، اپنی دراز سے ایک لفافہ نکالا اور میرے منہ پر اچھال دیا تھا۔ اس میں بہت ساری تصاویر نکل کر ادھر ادھر بکھر گئی تھی، اور جیسے ہی میں نے ان تصاویر کو دیکھا تھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ہر تصویر میری اور ایک ایسی لڑکی کی تھی جسے میں جانتا بھی نہیں تھا۔ میرے خلاف ایک بہت بڑی سازش کی گئی تھی اور میری بیوی اس سازش میں آ گئی تھی۔ یہ تصاویر دیکھ کر میرے دل کو دھچکا لگا تھا کہ بھلا کون ہے جو مجھے یوں میرے بیوی کے سامنے رسوا کر رہا تھا اور مجھے اس سے دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں جب وضاحت دینی چاہی تو میری بیوی نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا اور کہنے لگی، اس کے علاوہ اب ہمارے درمیان اور کچھ بھی نہیں بچا۔ میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور آپ کو یہ رشتہ زور زبردستی منظور کروایا گیا تھا، لہٰذا میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے طلاق دے کر آزاد ہو جائیں اور مجھے بھی آزادی دلائیں کہ میں پورے 2 سال سے یہاں پر قید ہوں اور یہاں سے نکلنے کا کوئی بھی راستہ موجود نہیں ہے۔ اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ میں نے اٹھا کر ان تصاویر کو آگ میں ڈال دیا اور کہنے لگا، تم نے ایک بار بھی مجھ سے وضاحت کرنا مناسب نہ سمجھی اور تم نے مجھ پر الزام لگا دیا۔ کیا میں تمہیں اتنے ہلکے کردار کا دکھائی دیتا ہوں کہ دبئی جاتے ہی بدل جاؤں گا؟ کیا وہاں ہزاروں لڑکیوں سے میری ہی راہ تک رہی تھی؟ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، اور یہ تصویریں صرف اور صرف دھوکہ ہیں۔ تمہیں دھوکہ دینے کے لیے یہ تصویر بنوائی گئی ہے۔ تم مجھے بس یہ بتاؤ، تمہیں یہ تصاویر کس نے دی تھی اور کیا کچھ کہا تھا؟ میری بیوی میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ٹھٹک سی گئی تھی۔ شاید اسے بھی یقین آ گیا تھا کہ اگر میں اس کے ساتھ بے وفائی کر رہا تھا تو میری آنکھوں میں یہ آنسو کیوں آ رہے تھے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ یہ سب مجھ سے بھابھی نے کہا ہے، اور بھابھی نے ہی مجھے تصاویر بھیج کر کہا ہے کہ ایک کزن وہاں ان کا بھی دبئی میں موجود ہے، اسی نے یہ ساری تصاویر کھینچی ہیں۔ اب تمہارے سامنے ساری صورتحال ہے، تم فیصلہ کرو کہ تم اس کے ساتھ رہو گی یا نہیں۔ تب ہی میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں آپ کے ساتھ یہیں رہوں گی۔ ویسے بھی پورے 2 سال آپ نے مجھ سے بات تک نہ کی اور نہ ہی موبائل فون دلوایا تھا۔ اس کے بعد آپ دبئی چلے گئے، ایسا کوئی خاص تعلق ہم دونوں کے درمیان نہیں بن پایا۔ میں بس ان کی بات سن کر رہ گیا تھا۔ میں تو دن رات اسی کی سوچ میں ڈوبا رہتا تھا، اور یہاں پر میرے خلاف میری بھابھی نے ہی سازش کر کے اسے مجھ سے کوسوں دور کر دیا تھا۔ اسے موبائل فون بھی نہیں دلوایا گیا، اور اس بات کی جان بوجھ کر مجھ سے نہ کروائی جاتی۔ بھلا نہیں اسی طرح کیا حاصل ہونا تھا؟ تبھی میرے ذہن میں
اچانک دھماکہ ہوا اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ اپنی بہن کو میری جگہ پر لے آنا چاہتی تھی، اور اب جب انہوں نے دیکھا کہ میں دبئی چلا گیا ہوں، وہاں اچھا خاصا پیسہ کما رہا ہوں، تو انہوں نے اپنی طلاق یافتہ بہن کے لیے کوششیں کرنا شروع کر دیں، اور انہوں نے اس قدر گھٹیا طریقے اختیار کیے، یہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ انہوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ میں اب شادی شدہ ہوں اور اپنی زندگی جینا چاہتا ہوں، بلکہ اپنی زندگی کو ترک کر کے میں دوسروں کے لیے کوششیں کر رہا تھا۔ میں شدید طیش میں آ گیا تھا اور اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر لے آیا اور بھابھی سے باز پرس کرنا شروع کر دی کہ میں نے کہا، آپ کو شرم آنی چاہیے کہ میں نے آپ لوگوں کا ہاتھ اس وقت پکڑا جب آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، کاروبار بالکل نقصان میں چلا گیا تھا اور فاقوں کی نوبت آ گئی تھی۔ تب اسی بھائی نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور اپنی زندگی کو نہ دیکھا، بلکہ اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر دبئی صرف اس لیے گیا کہ اس گھر کے حالات سدھار سکوں۔ لیکن ان گھر والوں نے میری ہی بیوی کے دل میں میرے لیے زہر پیدا کر دیا، یہاں تک کہ پورے 2 سال وہاں میں تکلیف میں مبتلا رہا کہ وہ میری شکل تک دیکھنا نہیں چاہتی۔ حالانکہ ان تمام چیزوں کے پیچھے آپ لوگ ہیں، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اسی دوران میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اس گھر میں نہیں رہوں گا، اور ساتھ ہی ساتھ میں نے گھر والوں کو بھی بتا دیا تھا کہ اب میرا آپ لوگوں سے کوئی بھی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ جن لوگوں نے میری زندگی کی پرواہ نہ کی، میری بیوی کو مجھ سے بدظن کرنے کی کوشش کی، بھلا میں ان کے ساتھ کیسے گزارا کر سکتا ہوں؟ یہ کہتے ہی میں نے اسی دن اپنا سامان باندھا اور بیوی کو لے کر وہاں سے نکل گیا تھا۔ امی جان مجھے روکتی رہ گئی تھی، لیکن مجھے پتا تھا کہ ان تمام کھیل میں امی جان بھی ان کے ساتھ شامل تھیں۔ بھابھی نے خود اپنی زبان سے اعتراف کیا تھا۔ مجھے اپنے 2 سالوں کے ضائع ہونے پر افسوس ہو رہا تھا، جو میں نے اپنی بیوی کے بغیر گزار دیے تھے اور گھر والوں کی خواہشات کو پورا کرنے میں لگا دیے تھے۔ لیکن ابھی بھی وقت ہاتھ سے نہیں پھسلا تھا۔ اس برے وقت کو میں بھلا تو نہیں سکتا تھا، لیکن میں اس برے وقت کو اچھے وقت میں ضرور بدل سکتا تھا۔ میں نے ایک طرح سے اپنے مستقبل کے لیے ایک بہترین انویسٹمنٹ کی تھی۔ دبئی کے پیسوں میں سے تھوڑے پیسے بچا کر میں نے پاکستان میں گھر بنوانے کے لیے اپنے سالے کو کہہ دیا تھا، اور یہ بات میں نے راز رکھی ہوئی تھی کہ میں اپنی بیوی کو گھر کا تحفہ دینا چاہتا تھا۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے اپنی بیوی کو اس حالت میں وہاں لے جانا پڑے گا۔ وہاں آتے ہی میری بیوی میرے قدموں میں گر گئی تھی اور کہنے لگی، آپ مجھے معاف کر دیں۔ میں نے ذرا برابر بھی تحقیق نہیں کی اور ایسے ہی لوگوں پر یقین کر کے بیٹھی رہی جو میرے ساتھ مخلص ہی نہیں تھے۔ آپ مجھے معاف کر دیں، میں آپ جیسے انسان کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں، آپ سے کبھی الگ نہیں ہونا چاہتی، جو میرے لیے تمام گھر والوں کی مخالفت مول لے لے۔ بھلا میں ایسے انسان کا ساتھ کیسے چھوڑ سکتی ہوں جس نے میرے انتہا کے برے رویے کے باوجود بھی مجھے طلاق دینے کے بجائے حالات کو سدھارنے کی کوشش کی۔ آپ مجھے معاف کر دیں، میں آپ کے قابل تو نہیں ہوں، لیکن پھر بھی آپ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر زندگی گزارنے کے لیے تیار ہوں۔ میں اپنے گھر والوں کے رویے سے انتہائی دل برداشتہ تھا اور میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ میری بیوی اب میرے ساتھ رہنے کو گوارا کرے گی، لیکن اسے بھی حالات کی سنگینی کا بخوبی اندازہ ہو گیا تھا۔ پاکستان آ کر مجھے تو اپنے گھر والوں سے جدائی کا تحفہ ملا تھا، لیکن مجھے یہ تحفہ قبول تھا کہ اس کے بدلے میں مجھے اپنی بیوی کا ساتھ نصیب ہوا تھا۔ اس پر میں جتنا بھی شکر ادا کرتا کم تھا، لیکن دل میں ابھی بھی خلش موجود تھی کہ جن لوگوں کے لیے میں نے اپنی زندگی صرف کر دی، ان لوگوں نے میری ہی زندگی کو تباہ و برباد کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ اس لیے میں ان سے تعلق توڑ بیٹھا تھا کہ مومن ایک ہی سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جا سکتا ہے۔ اب میں نے دبئی جانے کو خدا حافظ کہہ دیا تھا اور پاکستان میں ہی اپنا نیا کاروبار کھول لیا۔ مجھے امید تھی کہ میرے اس کاروبار میں ضرور برکت ہوگی، کیونکہ میں نے اپنے حلال کے رشتے کو بچایا تھا اور حلال کے لیے کوششیں کی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ
میری کوشش کیسے ترک کر سکتا تھا، لیکن مجھے اس بات سے یہ سبق ضرور ملا تھا کہ کبھی بھی اپنی زندگی کو دوسروں کے لیے داؤ پر نہیں لگانا چاہیے، کہ اس سے بدلے میں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے اور انسان خالی ہاتھ رہ جاتا ہے۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھو جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیے گا، تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔